آج ہی انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں سرجنز ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں. ہماری آج کی جو ڈاکٹر مہمان ہیں وہ بھی پرائڈ آف پرفارمنس ریسیپینٹ ہیں اور خاص طور پہ بتاتے چلیں کہ شی از اے بیسٹ سیلنگ آتھر ان ہر فیلڈ. انہوں نے کتاب لکھی ہے آپٹکس میڈ ایزی. شی از دا کنسلٹنٹ آپتھالمک سرجن اینڈ اے فیکلٹی ممبر ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیدہ سرنگ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. اچھا, a lot of people who are knowledge workers, دیکھیں آپ سرجن بھی ہیں, you're a faculty member. How did you find time to become a published author as well? کیونکہ عام طور پہ it becomes too much for people to handle all of it together. Yeah, actually that's true. But when I was doing my training in Ireland, تو میں اس وقت پڑھ بھی رہی تھی ایگزامس کے لیے, and since I'm married تو میرا ایک چھوٹا بچہ ٹوٹلر بھی تھا میرے ساتھ, تو it was a little difficult. But when you know how to manage the time تو پھر ہو جاتی ہیں چیزیں. So when I was studying for my exam تو ہمارا optics کر کے ایک ایگزام ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑا مشکل ایگزام ہے وہ. obviously it's like mostly physics and maths. تو اس کے لیے میں نے اپنی کچھ چیزیں ریسرچ کر کے اپنے کچھ نوٹس کمپائل کیے تھے, اور اینڈ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اٹ وڈ بیکم اے بیسٹ سیلر اور اٹ وڈ بیکم دیٹ فیمس. یس, سو آئی جسٹ وانٹیڈ اٹ ٹو بی ایکسیسیبل فار ادر ٹرینیز. تو اس لیے میں نے امیزون پہ اس کو سیلف پبلش کی تھی, بٹ الحمدللہ اٹ وینٹ آن ٹو بیکم ون آف دا بیسٹ بکس آن بائی دا بک اتھارٹی. How amazing is that? ڈاکٹر زبیدہ مجھے بتائیں کہ a lot of women in Pakistan have a dream to pursue medical science, اور وہ ڈاکٹرز بنتی بھی ہیں, لیکن ہمارے ملک کی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ نوجوان قابل ڈاکٹرز کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ملتی. They end up becoming homemakers and you know there are several angles to that debate. لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر آپ نے سیٹ کیوں ضائع کی. ہمارا ایک پورا کلچرل شفٹ لانے کی ضرورت ہے. How can that be done? اچھا سدرا, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن ایکچولی, بیکاز سیٹ کی ہی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک انسان یا ایک پروفیشنل کو ضائع کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. بالکل, ایک بندہ بہت محنت سے بنتا ہے. دس نو ہارم ان بیکمنگ اے ہوم میکر آبویسلی, لیکن ایک عورت ہوم میکر بھی بن سکتی ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے سائملٹینیسلی. پریکٹس بھی کر سکتی ہے آبویسلی, بٹ شی نیڈس اے لٹل سپورٹ فرام ہر ہسبینڈ اینڈ اے لٹل سپورٹ فرام دی ان-لاز. You know, the credit goes to your husband or your in-laws, یا کیا کہیں گے؟ Both. Actually my in-laws live in the US, تو ہمارے ساتھ ہوتے نہیں ہے, بٹ مائی ہسبینڈ ہیز بین سپر سپورٹ. ان کا اگر سپورٹ نہ ہو, کیونکہ انیشلی آپ کو ظاہر ہے پیرنٹس کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے ایز اے وومن ان آور سوسائٹی, تو دے نیڈ ٹو ٹرسٹ یو, دے نیڈ ٹو انویسٹ آن یو, اور ان کو آپ کو بیٹے جیسا فیل کرانا ہوتا ہے. اینڈ دا سیم my parents did the same, alhamdulillah, especially my father. He is the biggest ambassador of women empowerment. تو I belong to چترال actually, I belong to upper چترال. تو وہاں پہ میرے ابا نے ویمن کے لیے ایک الگ کالج کھولی خود سے, ڈگری کالج فار دیم, تاکہ وہ آگے پڑھے. تو ہمارے لیے بھی ہی از اے ویری ایکٹیو ممبر, ہی از این ایجوکیشنسٹ, تو ہی ہیز ورکڈ اے لاٹ. بوتھ آف دیم آر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الحمدللہ. تو وہ آپ کو ظاہر ہے شروع میں از اے ٹیم ورک ایکچولی. میرا خود کا کام نہیں ہوتا, پیرنٹس کا ہوتا ہے. پھر مائی ہسبینڈ ہیز بین سپر سپورٹیو. ویلیو سسٹم وہ سارا کا سارا. اینڈ یو نو وی وش دیٹ ایوری گرل ان پاکستان, ایوری وومن ان پاکستان از سو لکی ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف این ایکو سسٹم, اور اس میں سوچ کی تبدیلی ضروری ہے. ایک اور چیز جس میں میں دیکھتی ہوں زبیدہ جی کہ یو نو اٹس بیکم kind of a barrier for women is how concerned that they are about their looks all the time. اور یہ اب آپ کی فیلڈ سے جڑا ہوا سوال کہ اسی کی وجہ سے اکثر خواتین جن کو نظر کا اینک لگی ہوتی ہے وہ نہیں پہننا چاہتی ہیں اور کانٹیکٹ لینسز کی طرف جاتی ہیں. ہر لڑکی جو ینگ ہے اور اگر وہ اینک لگاتی ہے اس کا خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو کانٹیکٹ لینسز مل جائیں, یا پھر وہ مزید اس کو انہانس کرنے کے لیے کلرڈ کانٹیکٹ لینسز لگانا چاہتی ہے. اس کی کیا ڈینجرز یا واٹ آر دا چیلنجز دیر؟ اچھا سدرا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اگر ہم اس پہ بات کریں کہ چشمے کی جگہ وہ کانٹیکٹ لینسز پہنتی ہے, وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں جا کے انفارچونیٹلی ان دا ورلڈ گلوبلی بندی کے اوپر بہت پریشر ہے. بندی کو بہت خوبصورت نظر آنا ہے, بندی نے چشمے نہیں پہنے نے, بندی نے یہ بھی کرنا ہے, بندی کو کانفیڈنٹ بھی ہونا ہے, ینگ بھی ہونا ہے, پڑھائی میں بھی اچھا ہونا ہے. شی ہیز ٹو اسٹے ینگ تھرو آؤٹ دا لائف. اس نے 50 سال کی عمر میں بھی ینگ نظر آنا ہے. بندے کے اوپر اتنا پریشر نہیں, انفارچونیٹلی دیٹس ویری انفارچونیٹ. اور اسی وجہ سے جو ینگ بچیاں ہیں خاص طور پہ جو میرے پاس پیشنٹس بھی آتی ہیں, وہ چشمہ نہیں پہننا چاہتی. دیٹس نمبر ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ ان کو کلر کانٹیکٹ لینسز پہ لگانی ہے کہ ان کو خوبصورت نظر آنا ہے.
تو وہ اور انفارچونیٹ ہو جاتا ہے کہ نظر ٹھیک ہے ان کی لیکن انہوں نے صرف کلرڈ کانٹیکٹ لینسز پہنی ہیں. حال ہی میں دیکھا تھا کوئی انڈین ایکٹر یا ماڈل تھیں who went through a severe eye infection only because of contact lenses, اور وہ ڈے ویئر کے طور پہ بھی نہیں پہنتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہیں, پیپل سلیپ ود اٹ, ویری انہائیجینک کنڈیشنز میں اس کو رکھتے ہیں. اگر آپ آئی میک اپ کر رہے ہیں, یو گوئنگ فار آئی لیشز ایکسٹینشنز, تو یہ بڑے ایک میرے خیال میں غلط ٹرینڈ ہمارے یہاں بن گیا ہے. they are unaware of the dangers. They are unaware and they think کہ کچھ نہیں ہوگا, اس پہ سو جاتے ہیں, اس پہ گندے ہاتھوں سے پہن رہے ہوتے ہیں. they have to wash their hands at least. اگر وہ پہن رہے ہیں تو آپ ڈسپوزیبل لینسز پہن لیں اگر آپ کو بہت ضرورت ہے. تو میں اس کو خوبصورتی کو انہانس کرنے کے لیے تو کبھی بھی میں نہیں کہوں گی کہ آپ پہنیں, کیونکہ اللہ میاں نے آپ کو اچھی خاصی آنکھیں دی ہوتی ہے. نمبر 1, اگر آپ کو بہت ضرورت ہے, آپ کو چشمہ بالکل نہیں لگانا, آپ کا ہائی نمبر ہے, تو آپ ڈسپوزیبل لینسز پہنیں, آپ اچھا اس کے لیے سولوشن یوز کریں. سم پیپل آر ناٹ اویئر, دے اسٹارٹ سوئمنگ ود دیم, تو اس میں سوڈومونل انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کورنیل السر, وہ نارمل والا انفیکشن نہیں ہوتا جو پنک آئی ہے, اس سے کورنیل کیریٹائٹس یا کورنیل السر کہتے ہیں, جس میں آنکھ پوری ختم ہو جاتی ہے, بینائی ختم ہو جاتی ہے, آنکھ کو اندر سے کھا جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ جو سب اسٹینڈرڈ کلرڈ لینسز ہیں, پلیز بتائیے, کیونکہ جیسے ہم باقی چیزوں میں بات کرتے ہیں کہ جی جو فوڈ کلر بھی اگر سب اسٹینڈرڈ ہو تو وہ آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, یہ جو کلرڈ لینسز میں پگمنٹ استعمال کیا جا رہا ہے, از دیٹ ہارمفل فار دی آئی؟ یس, اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ خاص طور پر سب اسٹینڈرڈ کلرڈ کانٹیکٹ لینسز میں نے کافی جگہوں پہ, اور خاص طور پر مجھے یاد ہے when I was a trainee here at Agha University Hospital few years back, تو وہاں پہ ایک بچی آئی تھی, اس نے صرف شادی والے دن کلرڈ کانٹیکٹ لینسز پہن لیے تھے. انفارچونیٹلی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی, both eyes. And it's irreversible. It's irreversible damage. اگر بہت کوئی فارچونیٹ بندہ ہے تو اس کو اگر شروع میں آپ نے پکڑ لیا کورنیل السر کو, اس کا بہت مہینہ 2 مہینہ علاج چلتا ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا 1-2 دن آگے چلا گیا ہے, اور اگر بہت خطرناک والا اس کا بیکٹیریا آنکھ میں چلا گیا ہے, تو it's irreversible. I think we also need to give out a message to the role models. آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایکٹرز جو سوپس میں, ڈراماز میں ایکٹ کر رہے ہیں, ان کے کردار کو ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن سب نے بلی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں, سب نے کلرڈ لینسز پہنے ہوئے ہیں, اینڈ یو آر ٹرینڈ سیٹرز. جب آپ یہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ سے انسپائر ہو کے پھر ان کی دسترس میں جو ہے, اگر وہ بہت قیمتی یا زیادہ قیمت والے اچھے اسٹینڈرڈ کے کلرڈ لینسز نہیں استعمال کر سکتے, تو وہ کم کوالٹی کا 200-400 والے لے لیتے ہیں جا کے, اور وہ آنکھوں میں ڈالتے ہیں, خاص طور پر بچیاں, ٹین ایجرس, اور وہ جن کی شادیاں ہیں یا وغیرہ وغیرہ, تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اٹس ناٹ لائک وہ مسکارا لگانے والی بات نہیں ہوتی, آپ آنکھ اندر کوئی چیز ڈال رہے ہیں. تو یہ چیز, یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ اس طرح کی چیزوں پہ بات کر رہی ہیں اپنے مارننگ شوز میں, کیونکہ جو بھی بچے دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ان کی مائیں بھی دیکھ رہی ہیں, تو ہماری طرف سے بھی میسج جانا چاہیے, انفلوئنسرز کی جانب سے بھی, جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی جانب سے بھی, کہ یہ چیز ہم دیکھیں, گوروں کی نقل نہیں اتارنی ہم نے, بالکل گوروں کی بلو آئیز ہے, ہماری بھی بلو آئیز ہو, کیونکہ پوری دنیا میں ویرائٹی ہی اچھا, اللہ میں نے اسی لیے ویرائٹی بنائی ہے نا. کم تعداد ہے, آئی تھنک اٹس لیس دین سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج کے جن کی ایکچولی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں, بہت کم. تو بہت سارے لوگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر زبیدہ, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, واٹ آر سم آف دا سمٹمس, یعنی اگر میں نے کسی نے لینسز لگائے ہیں اور ان کو آنکھ میں اریٹیشن ہو رہی ہے, کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ میک اپ آرٹسٹ یا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑی دیر کی بات ہے, یہ سیٹل ہو جائے گا, بیچنے والا بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے, آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے؟ دیکھیے سدرا, سب سے پہلے تو آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے, اگر آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے تو یو ہیو ٹو گو ٹو یور ڈاکٹر. اٹ کین بی اینی تھنگ, ہو سکتا ہے کہ ڈرائنس ہی ہو, لیکن وہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے ایبریشن ہو گیا ہو, اس پہ ہلکی سی خروش پڑ گئی ہو. اگر خروش پڑ گئی ہے تو پھر انفیکشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کورنیل السر ہی ہو اور آپ کو درد اتنا نہیں شروع ہوا ہو ابھی اور آگے جا کے شروع ہوگا. تو آپ کو اس طرح کی اگر سمپٹمس ہو رہی ہیں, آپ کو ہلکا پھلکا درد بھی ہو رہا ہے یا پانی نکل رہا ہے, واٹرنگ ہو رہی ہے آنکھ سے, تو آپ نے جا کے آئی سرجن کو دکھانا ہے, آپ نے فوراً سے ریموو کرنا ہے, فوراً سے. اور اس کے ساتھ سونا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ لوگ
समझते हैं कि आधा घंटा नैप लेना इज ओके, नो इट्स नॉट ओके, बिकॉज यू आर एक्चुअली पुटिंग अ बैरियर जो कि आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दे रहे आंख के अंदर। वाओ। अच्छा, जब आप कई दफ़ा ये देखें कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं कि आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं, मैं तभी ये बार बार एक्टर्स का और इन्फ्लुएंसर्स का नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज हमारे स्टूडियोज़ में बहुत गर्मी होती है, आप लाइट भी देख सकते हैं और इसकी वजह से आपकी आंखें भी ड्राई हो रही हैं, वाटर इनटेक भी आपका कम है। इफ़ यू आर फीलिंग कि आप आँख से उतार नहीं पा रहे हैं लेंस को, वो चिपक गया है, डॉक्टर ज़ुबैदा तब क्या करना चाहिए? अगर वो चिपक गया ना, आपने यूं खींचना नहीं, यूं नहीं करना है। पानी जो डालते हैं, पानी आपके लेंस के करीब आना ही नहीं चाहिए। सही। पानी से सबसे ज़्यादा आप रिस्क पे चले जाते हैं। कुछ लोग पानी से धो के एकदम से वो अपने लेंस केस में डाल रहे होते हैं, दे शुडंट डू दैट। अगर आपको लग रहा है चिपक रहा है, यू शुड गो टू द आई सर्जन या जो भी आई स्पेशलिस्ट। और रात का अगर कोई ऐसा पहर है, आपके पास हर दफ़ा आर्टिफिशियल टीयर्स होने चाहिए, वो आपको मुख्तलिफ अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मिल जाएंगे। लेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं दिन में, तो आई वेयर लेंसेज, मैं नज़र के लिए अपने लेंसेज लगाती हूँ और मैं हमेशा एक आर्टिफिशियल टीयर की जो वो छोटा सा एक बॉटल होती है वो आप रखें और 2 दिन आप उसको इस्तेमाल करें अगर आपकी आंखों में ज़्यादा ड्राइनेस है। अच्छा, कई ऐसे आपको लुब्रिकेंट्स भी मिलते हैं जैसे लैक्रीलूब एक्सेट्रा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी आंखों में बहुत ड्राइनेस है, लेकिन याद रखिए कि वो लेंस के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। आपको लेंस उतारना है और उसके बाद लगाना है। आपकी जो ड्राइनेस वाले आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो भी 2 टाइप के आते हैं, एक वो जो आप लेंस के समेत लगा सकते हैं और एक वो जो आपको लेंस उतार के लगाना है। बिल्कुल। आई एम ग्लैड कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि अगर आप लेंसेज पहनते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, और आप अगर पुराने ज़माने से पहन रही हैं ना, मैंने इट्स बीन 10 years since I've been using it, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लेंसेज होते थे, उसके बकायदा प्रोटीन रिमूवर टैबलेट्स आती थी जो आपको बिकॉज हैवी इन्वेस्टमेंट होती थी, आपका साल भर तक लेंस चल सकता था। उसके केस को स्टरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेंस के ऊपर से प्रोटीन रिमूव करना ज़रूरी होता था। आज उससे ज़्यादा हाइजीनिक ऑप्शन आपके पास मौजूद है जब आप डेली वेयर या मंथली वेयर पे जा सकते हैं। एंड यू शुड डिस्पोज ऑफ द लेंसेज, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें। एग्जैक्टली, पूरे दिन में थोड़ा कम इस्तेमाल करें, ये नहीं कि आप 12-14 घंटे तक हमने लेंसेज पहनी रखी है। वेरी ट्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। एक्चुअली आपकी अवेयरनेस बहुत है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आई वाज जस्ट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर प्रेजेंस एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम एंड यू ट्रूली मेक अस प्राउड एज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सित्रा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।